अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल जेके एनालिसिस के प्रोग्राम फाइनल ओपिनियन में। जैसा कि मैंने बताया था, हम आगे बढ़ेंगे और हम इंसानों और रियासत के रिश्ते को डिस्कस करते हुए कुछ अरसे में हम अपने मुल्क के मौजूदा हालात पे जब पहुंचेंगे तो खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, यानी हमारे और हमारे रियासत का रिश्ता किस लेवल पे है। उसका हम तकाबुली जायज़ा लेंगे दुनिया के महज़ब और तरक्की याफ्ता कौमों के साथ, और जो कौमें तरक्की कर रही है यानी तरक्की पजीर अक़वाम के साथ। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का तयन करना है कि रियासत अहम है या उसमें रहने वाले इंसान। तो रियासत में रहने वाले इंसान अहम है, क्योंकि ये रियासत उन उन लोगों ने खुद ही बनाया होता है अपने लिए। रियासत के लिए लोग पैदा नहीं होते, लोग अपने लिए रियासतें बनाते हैं। इसी तरह इस दुनिया में पहले रियासत नहीं बनी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पहले आए थे, उसके बाद फिर कबाइल बने और आहिस्ता आहिस्ता कौमें बनी, और फिर जगहों पर कब्जे होने लगी, फिर लैंड लॉर्ड्स बने, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रियासतें वजूद में आ गई, जिसकी एडवांस शक्ल आजकल की मुमलिकतें हैं इस दुनिया में, जो तकरीबन 200 के करीब मुमलिकतें हैं। तो अगर कोई रियासत फेल हो जाती है अपने लोगों का ख्याल रखने में, तो उस रियासत को कायम रहने का कोई हक नहीं है। ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अहम क्या है। आजकल थोड़ा सा इस चीज़ का बावर कराया जाता है कि रियासत फर्स्ट, और इसमें जो लोग रहते हैं वो अहम नहीं है, या वो बिल्कुल ही रियासत के मुकाबले में कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये जो पढ़ाई मुख्तलिफ सोर्सेज से की जाती है और लोगों के जहन में ये बात बिठाई जाती है, ये बहुत ही तबाहकुन है। तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि इंसान पहले पैदा हुआ था, इंसान अहम है, और फिर उसी इंसान ने अपने लिए अपनी सहूलत के लिए रियासत और रियासतें बनाई। अब इंसान या इंसानों का उस रियासत जिसमें वो रहते हैं उनका रिश्ता क्या होता है। तो उनका रिश्ता मफाद पर मबनी होता है, ये हकीकत है। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी बातें हैं कि मैं रियासत पे कुर्बान हो जाऊंगा, हम रियासत पे कुर्बान हो जाएंगे, होते हैं लोग, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक बातें हैं। उसकी मिसाल ये है कि रियासत पर मतलब कि बहुत कम लोग कुर्बान होते हैं। ज़्यादातर लोग तो जो हमारे मुल्क को चलाते हैं वो उसका किसी भी तरीके से ताल्लुक हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से हो, या ख़ासकर सियासतदानों से हो, कारोबारी हजरात से हो, तो वो तो अब
خود تو چھوڑے، وہ تو اپنے پیسوں کو بھی ریاست پہ قربان نہیں کرتے ہیں، ان کا ساری دولت ان کے باہر دبئی، امریکہ اور یورپین ممالک میں پڑی ہوئی ہے، اور وہاں بیچتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی وہاں بیچتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جو گورن کرتے ہیں، اگر قربانی دینی ہوتی ہے تو ان کا نمبر پہلے آتا ہے، کیونکہ ملک کی جو 1-2%، بلکہ 1% سے بھی کم، 0.1% یہ لوگ جو حکومت کرتے ہیں اور اس صحیح اپنی زندگی اور اپنی ان کی اولادیں مزے لیتے ہیں زندگی سے، اور باقی لوگ تو رستے ہیں ان کے لیے، نہ پانی ہے، نہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نہ صاف آب و ہوا ہے، نہ خوراک ہے، نہ بجلی ہے۔ تو یہ قربانیاں صرف ان کے لیے پڑی ہے، یہ ریاست کی قربانی کے لیے صرف وہی پھر 24 کروڑ لوگ رہ جاتے ہیں۔ قربانی تو اصل اگر ریاست مانگتی ہے تو ان کو اس طرح کے لوگوں سے مانگنا چاہیے جو حکمران طبقہ ہے۔ تو یہ وہ تو سارا ان کے تو سب انٹرسٹ باہر ہوتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، لوٹ کسوٹ کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف قومی ترانے، ملی نغمے اور جذبات پہ مبنی قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوا ہے، قربانی اور یہ ہے ملک پہ قربان ہو جاؤ، فلانا ہو جاؤ، یہ ان باتوں کا لوگ ریاست پہ ہر بچے کو، ہر بندے کو قربان ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ ریاست ماں کی طرح ان چیزوں پہ پورا اترے جس کے لیے وہ بنی ہے، اور وہ اپنے بچوں یعنی اس میں رہتے انسانوں کو منیمم یعنی کم سے کم وہ چیزیں مہیا کرے جس کی توقع کی جاتی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ نہ ہو۔ تو اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر قربانی کا حق میرے خیال میں ہمارے جیسے ملک میں اگر بنتا ہے تو صرف حکمران طبقے کو قربانی دینی چاہیے۔ وہ قربانی دے رہے ہیں، وہ یہ قربانی ہے کہ حکمرانی یہاں کرتے ہیں اور ان کی دولت اور جائیدادیں سب باہر پڑی ہوئی ہے، اور وہ پھر جیسے ہی کرسی سے اترتے ہیں تو فوراً پہلی فلائٹ سے وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ اب جس طرح میں یہ بات کر رہا ہوں تو خدا نہ خواستہ میں کوئی غدار بندہ تو نہیں ہوں، میں تو حقیقت پر مبنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیا یہ چیزیں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے حکمرانوں اور ان کے بچوں کے بار محلات اور سارا پیسہ وہ دبئی اور امریکہ اور یورپ اور اس طرح کے باہر ممالک منتقل، آف شور جو آئی لینڈ وغیرہ ہے اس میں منتقل کرتے ہیں یا نہیں؟ آف کورس بچے کو پتہ ہے۔ تو پھر ریاست پہ تو یہ لوگ اپنے پیسے کو بھی قربان نہیں کرتے، اس کو بھی باہر رکھتے ہیں، خود تو دور کی بات ہے۔ یہ ہے حقیقت۔ یہاں پہ اگر آپ حقیقت کی بات کریں تو پھر ایک ہمارے خاص کر ریاست میں ایک ایسا سسٹم ان لوگوں نے یعنی ایلیٹ کلچر نے ڈیولپ کیا ہے کہ وہ فوراً اس بندے کو غدار کا اور پاگل کا اور پتہ نہیں کس چیز کے خطاب سے اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک ایسا ماحول میڈیا تھرو ایجوکیشن ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا گیا ہے کہ نہیں، آپ خواہ مر رہے ہو بھوک سے، خواہ آپ کو کچھ بھی نہ ملے، خواہ آپ کے بچے ننگے پیاسے اسکول نہ جاتے ہوں، بھوکے سو رہے ہو، لیکن آپ نے دل سے گائیں یا نہ گائیں لیکن منہ سے آپ ریاست کے گانے گائیں گے۔ تو یہ آج کے لیے ہم اس چیز کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔